أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد وآل محمد ابتدائے محرم عشرہ محرم کی آج پہلی مجلس کا آغاز ہے۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کروں، آپ تمام حضرات کو عموماً اور مخصوصاً وہ افراد جو اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یعنی جن کی رگوں میں حضرت کا خون ہے، ان کو مخصوصاً ایام عزا کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت کی عزاداری کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اگر یہاں جو ہے یہ بارگاہ ایسی ہے، یہ کو خاندان ایسا ہے کہ جو اخلاص دیکھتے ہیں، نیت اگر ہماری آپ کی ٹھیک ہے تو وہ کتنے لوگ شریک ہوئے، کتنی واہ واہ ہوئی، کتنا جو ہے وہ ہنگامہ ہوا، اس سے بحث نہیں ہے۔ یہاں تو آپ نے پڑھا بھی نہیں۔ میں ایک آپ کو داستان سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ بھی تو 10 دن ہے، دھیرے دھیرے چلے گا، صلوات بر محمد، لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں۔ مرحوم آیت اللہ العظمی عاصد شہاب الدین مرعشی نجفی کا نام سنا ہوگا آپ نے، مراجع میں تھے، ہم لوگوں کو تو خیر شرف ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ ایک دن انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی کوئی شاعر ہے شہریار نام کا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں صاحب ہے تو، کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے۔ اب اگر اس وقت مرجع وقت کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو آدمی سارا کام چھوڑ کے جائے گا، نہیں جائے گا سر؟ تو وہ صاحب تبریز اچھا خاصا فاصلہ ہے، وہ وہاں سے صبح صبح آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نے پوچھا، انہوں نے کہا آغا سے ملنا ہے، بلایا، آئے، کہ لو صاحب کوئی صاحب ملنے آئے ہیں، انہوں نے کہا بلا لو۔ اب جیسے ہی وہ اندر آئے، کبھی ملاقات نہیں، کبھی دیکھا نہیں، بھئی آپ کو آغا سیستانی جانتے ہیں، لیکن اگر آپ پہنچیے اور آپ کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں، آئیے آئیے، کیا نام ہے آپ کا؟ آئیے آئیے سلمان صاحب، تو تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ کہاں میں کہاں آغا؟ تو اب وہ آئے تو وہ کھڑے ہو گئے، آئیے 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 بھائی شہریار صاحب۔ تو پہلا تو تعجب یہ ہوا کہ مجھ کو یہ بائی نیم بائی فیس پہچانتے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ مجھ کو آغا جانتے ہیں؟ میں تو کبھی ملا نہیں آپ سے۔ کہا جاننا، میں تمہارا کلام کہو سنا دوں۔ اخلاص وہ چیز ہے، کہو میں تمہارا کلام سنا دوں، بڑا مشہور ہوا، یوٹیوب وغیرہ پر بھی کسی نے اس کو میوزک کے ساتھ پڑھا، کسی نے سادہ، یہ کلام بڑا زبردست، علی اے ہمائے رحمت تجھ آیتی خود، بڑا مشہور کلام ان کا۔ انہوں نے وہ سنا دیا ان کو، کہنے آغا یہ میرا کلام ہے لیکن میں نے اس کو ابھی تک پڑھا نہیں کہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ صاحب میں یہاں کچھ پڑھ رہا ہوں، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، آدمی جو ہے کہیں بھی وہ سن لے گا، وہ لیکن پڑھا ہی نہیں ہے. کہنے لگے اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا. اب سنیے اخلاص کیا چیز. میں نے ایک دن خواب میں دیکھا محفل ہو رہی ہے. کہاں؟ مسجد کوفہ میں، اور مختلف زبان کے شعراء موجود ہیں. ان کے مرنے کے بعد جو کتاب ان کے سلسلے میں شائع ہوئی قبسات نام کی، اس میں بھی یہ داستان ہے، اور زبانی تو بزرگوں نے سنا یہی ہے. تو میں نے دیکھا خواب میں کہ مجلس محفل ہو رہی ہے، مختلف زبان کے شعراء موجود ہیں. مسجد کوفہ، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ خود تشریف فرمائے. تعجب ہے، امیر المؤمنین خود تشریف فرمائے کہ اچانک ناظم محفل سے فرمایا بھئی ہمارے شہریار کو بلاؤ. کتنی بڑی بات ہے، ہمارے شہریار کو بلاؤ. پھر تم ممبر پر آئے اور تم نے یہ قصیدہ پڑھا. شہریار صاحب نے کہا کب کی بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نوٹ کر لیا. وہ اپنی ڈائری نکالی کہ شب جمعہ یہ وقت تھا. کہتے ہیں کہ آقا ٹھیک یہی وقت تھا جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا یہ کلام کہہ رہا تھا. کچھ سمجھ میں آیا؟ نیت اگر ہماری خالص ہے، کہیں نہیں بھی پڑھا ہے تو وہاں پڑھا جا رہا ہے. صلوات بر محمد حق کلام. ایک چیز تو یہ ہو گئی اگر اخلاص ہے. دوسرا، اچھا اس سے ایک چیز کا اندازہ یہ ہوا جو آج ہمارے ماحول میں رائج ہے چیزیں، میں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، حالانکہ میں خود قابل اصلاح ہوں کہ آپ حضرات دعا فرمائیے اس پر بھی بات آئے گی. کہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اس واقعے سے کہ یہ کلام مقبول ہوا، ایک بات تو طے ہوئی نا. دوسرے شاعر مقبول ہے. تو اب اس کلام پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اس شاعر پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ ہوا. اب اس میں ایک شعر ہے، اس پر جو اعتراض ہوا وہ بھی سن لیجیے، شعر بھی سن لیجیے. ایک شعر اس پورے کلام میں ہے کہ برو اے گدای مسکین در خانہ علی زن. اے فقیر، اے گدائے مسکین، ادھر ادھر کہاں بھٹک رہا ہے، جا علی کا دروازہ کھٹکھٹا. وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ انگوٹھی کا قصہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ انگوٹھی کا کیا قصہ ہے؟ دین، وہ انگوٹھی کیا تھی؟ سوال یہ کہ وہ انگوٹھی کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی سلمان کے پاس، سلیمان پیغمبر کے پاس تھی، اور اس سے ان کی حکومت چلتی تھی. یہ بات عقل میں آتی ہے؟ سوال یہ ہے اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. انسان کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی مخلوق ہو. اور انسان میں بھی اشرف ترین ذات کون سی ہے؟ اپنے زمانے کا نبی. تو سید الانبیاء اپنی جگہ، ہر دور میں جو نبی ہے یا امام ہے وہ ساری کائنات میں اشرف ہے نہیں ہے. تو سلیمان پیغمبر ہیں، اپنے دور میں اشرف مخلوقات ہے، سب سے، ان سے بڑا کوئی نہیں. ان کی حکومت انگوٹھی سے چلے گی؟ سوال یہاں ہے. اچھا یہاں تک بعض مفسرین کہتے ہیں، یہ سنی شیعہ دونوں کے یہاں ہے، اہل سنت کے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ دن تک انگوٹھی غائب ہو گئی، تو اتنے دن تک وہ حکومت سے محروم بھی رہے. واللہ عالم کیا صحیح کیا غلط، ان کے یہاں یہ روایت ہے. سوال اس بات کا ہے کہ ایک نبی، یہ آپ کی جو ہے وہ چاندی ہے، سونا ہے، گلٹ ہے، لوہا ہے، چاہے جو ہو، چاہے جتنی قیمتی دھات ہو، نبی سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتی نا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کی حکومت چلتی تھی اس انگوٹھی پر، یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ یہاں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بے شک انگوٹھی بنیاد تھی، مگر اس کا گلٹ ہونا یا سونا چاندی ہونا معیار نہیں تھا. پھر کہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا. وہ جو پوری سرکار چل رہی تھی وہ انگوٹھی بنیاد نہیں ہے، اس پر جو کندہ ہیں اسم اعظم، اس کی بنا پر ہو گئی بات. سلمان فارسی سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے پاس، بات نکل آئی سلیمان کی انگوٹھی کی. سلمان نے کہا کہ مولا آپ کو بھی کچھ حصہ اس کا ملا ہے سلیمان کی انگوٹھی کا. حضرت نے جیب میں ڈالا ہاتھ، فرمایا میں اس کی بات کر رہے ہو؟ تو اب ہم کہیں گے سلمان فارسی، بڑا نام سنا ہے اس انگوٹھی کا،
اور سنتے یہ ہے کہ اس پر اسم اعظم تھے, اسی پہ سرکار چل رہی تھی. موقع ملا ذرا دیکھیے گا کہ اس پہ لکھا کیا ہے. عجب نہیں سلمان جواب دیں کہ میں ساری دنیا میں سب سے چالاک آدمی ہوں, اس لیے کہ خود اپنے لوگ دور ہو گئے, میں فارس سے آ کے منا اہل البیت ہو گیا. یہ معمولی عقل مندی ہے. ذرا دیکھیے گا. اب سلمان فارسی سے روایت ہے کہ وہ جو میں نے انگوٹھی دیکھی اس پر 2 نام کندہ تھے, جس سے کیا چل رہی تھی؟ حکومت حضرت سلیمان کی. 2 نام کندہ تھے, کیا؟ محمد و علی. مسئلہ یہاں ہے, 2 نام کندہ ہیں, کیا؟ ایک محمد و علی, یعنی نام محمد اسم اعظم ہے, یعنی نام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. ہم کو تو معلوم ہے یہ نام, ہمارا تو کام نہیں ہوتا علی کہنے پر, اور یا علی بھی کہتے ہیں مگر ہمارا تو نہیں ہوتا. اب اس پر سوال یہ کیسے ہے؟ علی اسم اعظم ہے, محمد اسم اعظم ہے. ایک کوئی عالم دین ہے, وہ نقل کرتے ہیں کہ حرم امیر المومنین سے نجف اشرف میں زیارت کر کے نکلا, تب تک ایک بچہ آ گیا, مولانا صاحب تعویذ لکھ دیجئے. انہوں نے کہا بھیا میں اس لائن کا آدمی نہیں, مجھے نہیں آتا. کرنے اس سے پہلے آپ لکھ چکے. کہا نہیں بھائی تم کو دھوکہ ہو رہا ہے, کوئی اور رہے ہوں گے, شکلیں ملتی جلتی ہیں. کہا نہ. اب وہ لڑکا پیچھے پڑ گیا, نہیں صاحب لکھ دیجئے لکھ دیجئے لکھ دیجئے. تو مجھے کچھ معلوم نہیں تھا, اس لائن کا میں آدمی نہیں تھا. تب تک یاد آیا علی اسم اعظم ہے. میں نے جیب سے قلم نکالا, کاغذ نکالا, بخالی اتہ لکھا یا علی, دیٹس آل. اس کو لپیٹ کے دیا, میں کہا لے جاؤ. وہ تو اپنے گھر کی طرف گیا, میں حرم میں واپس بھاگ آیا, اور آ کے میں نے زری کو پکڑا. میں نے کہا مولا مجھ میں تو کوئی دم نہیں ہے, آپ کا نام اسم اعظم ہے, میں نے آپ کا نام لکھ کے دے دیا ہے, بقیہ عزت بچانا چاہیے آپ تو آپ اس میں شفا ڈال سکتے ہیں. خیر کچھ دیر تک میں نے دیکھیے, یہی کمال تو یہی ہے نا کہ آدمی اپنے کو کچھ نہ سمجھے تب عنایت ہوتی ہے. جہاں آپ ابا قبا پہن کر کے اپنے کو کچھ سمجھنے لگیں گے تو دنیا بھی جائے گی, آخرت بھی جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. خدا جو کچھ ہے وہ اللہ صاحب گڑ گڑا کے مولا سے دعا ہوا کر کے پلٹے. جیسے ہی نکلے دیکھا پھر وہ لڑکا چلا آ رہا ہے. کہنے دیکھا آپ نے نا, میں کہتا تھا بہت زبردست تعویذ لکھتے ہیں. اور کیا ہوا؟ کہا تعویذ تھا آپ کا, جادو تھا. ہوا کیا؟ کہا جیسے ہی اماں کو پہنایا, اماں اٹھ کے بیٹھ گئی. تو علی اسم اعظم ہے, حسین اسم اعظم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج وہ اثر کیوں نہیں ہے یا علی میں؟ مسئلہ یہاں ہے. ہماری زبان میں وہ اثر کیوں نہیں ہے یا رسول اللہ تو کہتے ہیں ہم. جواب اس کا وہی ہے جہاں سے آغاز کیا, کہ جب تک ظاہر نہیں, جب تک ہماری روح پاکیزہ نہ ہو جائے, جب تک ہمارا قلب پاک نہ ہو جائے. حتیٰ یہ عزاداری, اس عزاداری کا مرتبہ معمولی سمجھتے ہیں آپ. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل عرض کروں گا تو ایک روایت لکھ. روایت کہتی ہے کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی غم حسین میں انسان سے آنسو ٹپک آئے, اس کی جنت کنفرم ہے. اتنا مرتبہ. لیکن شرط وہی ہے کہ یا علی کہیں تو ہر آدمی رہا ہے, اثر کہاں ہو رہا ہے. یا رسول اللہ کہے ہر آدمی رہا ہے, اثر کہاں ہو رہا ہے. یا حسین ہم سب چیخ رہے ہیں, لیکن کیا وہ جو مقصد حضرت سید الشہداء کا تھا, تو اب کیا کرنا ہے, ہونا کیا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آج آغاز محرم ہے, پہلی محرم ہے, پہلی مجلس ہے, تو سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں فریاد کریں, یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا بہت بڑا احسان ہے, تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ تو نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. کہ یہ معمولی کرم اس معبود کا نہیں ہے. کتنے بیچارے دنیا میں شریف ہیں, نیک ہیں,
چیریٹی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد، سب کچھ، ساری خوبیاں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ علی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ یہ معمولی کرم اس کا نہیں ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، اس کو جو کرنا تھا اس نے کر دیا، جس کا شکریہ ہم زندگی بھر ادا نہیں کر۔ اب ہم کو کیسا بننا ہے، تو اب اس کی بارگاہ میں، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ جب نکالا گیا تو کیا کہا اس نے سلمان صاحب؟ بہکاؤں گا۔ دیکھیے دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں، دشمنیاں جو ہوتی ہیں، لڑائی ہو گئی، مقدمے بازیاں ہو گئیں، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، ایسا ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب 100 سال تک مقدمے چلتے ہیں۔ ایک مقدمہ میرے علم میں ہے، 1890 میں کچھ ایسے ہی چلا تھا، سمجھ گیا، 10,000 روپے کے میٹر میں، اور 1992 یا 93 پر پوتے نے 8,000 پر سلو کی، سمجھ گیا، ایک معاملہ تھا 100 برس سے زیادہ۔ تو مقدمہ چلتا ہے، دو ہی آپشن ہے اس کے، یا ہار جیت ہو جائے گی یا سلو ہو جائے گی، ہم دونوں ایک دوسرے سے جو ہے چلو بھائی چلو جانے دو، سلو ہو گئی۔ تو ہمارے یہاں جو دشمنیاں ہوتی ہیں اس میں دو نتیجے ہیں، یا مصالحت ہو جائے گی یا ایک جیت جائے گا ایک ہار جائے گا۔ شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ جس سے ہماری مصالحت کا کوئی امکان نہیں، یا شیطان ہار جائے گا یا ہم کو بولیے جہنم میں پہنچا کے دم لے گا، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور جو اتنا زبردست دشمن ہے تو پھر اس سے الرٹ رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ ہم تم کو جہنم میں پہنچا کے دم لیں گے، لہذا ہم کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی طرف متوجہ رہنے کی کہ شیطان ہم کو بہکانے حربے ایک سے ایک ہیں۔ میں آج پہلے ہی دن آپ کو بہت بور نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بوریت کے لیے تو بھی پورا 10 دن پڑا ہے، تو بور ہوتے رہیں گے آپ انشاءاللہ، مگر مین چیز یہ ہے کہ ہم دعا کریں۔ ایک چیز اور بتا دیں، شیطان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، بیوقوف ہے کہ عقل مند ہے؟ ایک اعتبار سے تو بیوقوف ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود، ہزاروں سال جو ہے وہ محنت کرنے کے باوجود جہنم خرید لی، اس اعتبار، لیکن اب ہمارے بہکانے کے میٹر میں وہ بیوقوفی سے کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ دیکھیے روایت آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی، یہ ساری چیز دھیرے دھیرے اپنے بچوں کو ہم سمجھا دیں۔ روایت آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علی، اگر کوئی شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، یہی نہیں، حد ہو گئی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، یہ معمولی چیز ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، واقعاً وہ اللہ کے لیے مظلومیت کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے۔ علی، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ ان روایات سے انکار نہیں ہے، یہ روایت پرفیکٹ ہے کہ بنیاد دین، قبولیت اعمال کا سارا سبب کیا ہے؟ عشق اہل بیت، مخصوصاً عشق امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ اب شیطان بیوقوف نہیں ہے، وہ سب کو نہیں بہکائے گا، اس لیے کہ ایک بات اس کو پتا ہے کہ جس کے دل میں محبت علی نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول بولیے نہیں ہوگا، تو بیوقوف ہے، ٹائم برباد کرے گا۔ میں یار وہ بہت زیادہ نماز روزہ کر دے گا، کرنے دو، کہ یار کچھ کرو کا کیوں کرے؟ اس کی نماز اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کا روزہ اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، اس کا حج اس کو بہشت تک نہیں پہنچا سکتا، تو جانے تو یار پہلے ادھر چلو جن کی نماز عشق علی کی بنا پر قبول ہو سکتی ہے۔
جن کا روزہ عشق اہل بیت کی بنا پر قبول ہو سکتا ہے. تو ایک بات اور نوٹ کر لیں, شیطان کسی کے اوپر اتنا کام نہیں کرے گا جتنا محبان علی پر کرے گا, اس لیے کہ ان کو بہکاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق علی تو ہے ہی ہے, نماز روزہ ڈھنگ کا ہو گیا, کہیں یہ بہشتی نہ ہو جائے. اب 50 طریقے ہیں, نام و نمود پیدا کرو, دکھاوا پیدا کرو, کسی بھی ڈھنگ سے آ سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے یار یہ تو لائن ہی بدل دی, محرم لگ ہی نہیں رہا ہے. ورنہ میں آپ کو یہ بھی, چلیے سن ہی لیجیے پھر دیکھا جائے. شیطان کے 50 ہر آدمی کو ایک راستے سے نہیں بہکاتا. ان کو بہکانے کے لیے اس کے پاس الگ نسخہ ہے, ان کو بہکانے کے لیے اس کے پاس الگ نسخہ ہے, ان کو بہکانے کے لیے اس کے پاس الگ نسخہ ہے. سب کا الگ ہے. مرحوم شیخ انصاری کا نام سنا ہے؟ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضور میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا, وہ بہت ناراض ہے آپ سے. شیطان کا ناراض ہونا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ الحمدللہ کچھ ہے, بہت ناراض ہے آپ سے. ہم نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار تمہارے شیخ نے 7 رسے میرے توڑ دیے بڑے بڑے, میں گلے میں اس آدمی کے ڈالتا ہوں, کھینچنا چاہتا ہوں اپنی طرف, توڑ کے نکل جاتا ہے وہ آدمی. تو میں نے حضور اس سے کہا کہ اچھا تو رسے سے کھینچتے ہو اپنی طرف؟ کہاں؟ کہا ہما والا دکھلاؤ. کہ تم لوگوں کو رسے کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ اتنے پر آ جاؤ گے. سمجھ گیا؟ تو سب کا الگ الگ, لیکن چھوڑتا کسی کو نہیں ہے. شیخ انصاری رحمت اللہ, آج شیخ انصاری جانتے ہیں کون؟ کم از کم 3 سال آپ پوری محنت کریں گے ان کی رسائل مقاصد پر, تب کہیں جا کر کے مجتہد کی میم سمجھنا شروع کریں گے. اتنی بڑی شخصیت. انہوں نے کہا خواب تمہارا سچا ہے, اور یہ ضعیفی کی نہیں ہے, شروع کی بات ہے. خواب تمہارا کیا مطلب؟ کہا میرے پاس ایک امانت رکھی تھی. اب شیخ انصاری سے نہیں کہے گا کہ نماز مت پڑھو, معلوم ہے کہ اثر نہیں ہونا ہے. شیخ انصاری سے نہیں کہے گا کہ روزہ مت رکھو, معلوم ہے کہ اثر ہونا. معاذ اللہ شیخ انصاری سے نہیں کہے گا کہ زنا کرو, ان کو پتا ہے کہ زنا کا نقصان کیا. وہ بہکاوے میں نہیں آئیں گے, وہ دوسری لائن سے آیا کہ میری بیوی کے یہاں پیدائش ہونی تھی, میرے پاس اپنا کوئی پیسہ نہیں تھا, ہاں امانت رکھی تھی, اور وہ امانت بھی اس طرح کی تھی کہ جس میں مجھ کو اجازت تھی کہ میں جب چاہوں جیسے چاہوں خرچ کر سکتا ہوں, ضرورت ہوگی تو واپس کر دوں گا. اس طرح کی امانت تھی. بیوی کو ہمارے پیدائش ہونی تھی, درد شروع ہوا. اب اگر جو ہے وہ دائی وائی کچھ بلانا تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے نا, کہیں لے جانا ہے. میرے پاس اپنا نہیں ہے, وہ تھیلی امانت والی رکھی ہے, لیکن سب کے لیے الگ طریقہ ہے. میں اس تھیلی کی طرف بڑھتا تھا کہ فی الحال آج لے لیں, یہ کام ہو جائے پھر رکھ دیں گے. کہنے لگے 7 مرتبہ میں اس تھیلی کی طرف بڑھا ہوں, اور ہر مرتبہ نفس نے کہا شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا. اور الحمدللہ صبح تک ڈیلیوری ہو گئی اور مجھ کو اس کی ضرورت نہیں. تو شیطان سب کو الگ طریقوں سے بہکاتا ہے. صلوات بر محمد. چنانچہ سنیے آپ, اب یہ میں سوچ کے لیے کہ دماغ ادھر آ گیا. چلے, اب شیطان نے ایک دن, ایک چچا میاں تھے بڑے مومن آدمی, بڑے مخلص آدمی. شیطان نے حتیٰ کہ میٹنگ کر لی کہ یار اس آدمی کو کیسے بہکایا جائے. بھائی دیکھیے اگر اشارہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کو فیل مت کیجیے گا. جا رہا تھا آپ کی طرف, میں نے کہا یوں کر لوں جلدی سے. ذرا ذرا سی بات پہ پبلک ناراض ہو جاتی, بہت سخت منزل ہے یہ. تو شیطان نے میٹنگ کر لی کہ بھائی اس آدمی کو بہکانا ہے, کیا کیا جائے. سب لوگ اپنا اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا, پروجیکٹ اپنا پیش کیجئے کیا کرنا ہے. ایک نے کہا صاحب ہمیں دے دیجئے چچا کو, ہم بہکا لیں گے, آپ بتائیے کیسے کریں گے. انہوں نے کہا مال بن کر کے دولت. کہا ہٹو, یہ اتنا بزرگ ہو چکا ہے, بلند ہو چکا ہے, مال و دولت اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی. دوسرے نے کہا سر ہم. کہا بولو. کہا عورت بن کے. کہا یہ اتنا بزرگ آدمی ہے, یہ سب جو ہے وہ ان چیزوں سے اوپر ہو چکا ہے, کچھ نہیں کر سکتے تم لوگ. ایک دوسرا آیا, تیسرا. اس نے کہا سر ہم. کہا آپ بتائیے اپنا. انہوں نے کہا صاحب یہ جیسے ہیں ویسے بن کے, نماز پڑھتے ہیں نمازی بن کے, مومن ہے مومن بن کے. اچھا شیطان بیسکلی کیا ہے؟ جن ہے. قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ کان من الجن, شیطان کیا ہے؟ تو جن کی خصوصیت معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ واٹس ڈفرنس بٹوین جن اینڈ فرشتہ.
دونوں کی تعریف ایک ہے ایک ذرا سے فرق کے ساتھ. یتشکل باشکال مختلفہ, یہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے, جن بھی فرشتہ بھی. فرق کیا ہے؟ جن کے لیے حتی الکلب والخنزیر, جن کتا سور بھی بن سکتا ہے. فرشتہ سول کلب والخنزیر, فرشتہ جو شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے, نہ جس جانور کی شکل اختیار نہیں. تو اب یہ جن ہے, جن کو جو ہے وہ یہ اختیار ہے کہ جو شکل, وہ اس نے انسانی شکل اختیار کر لی. کس نے؟ شیطان کے چیلے نے. چچا میاں جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں آ کر کے اس نے نماز شروع کر دی. دیکھیے شیطان کا طریقہ, نماز شروع کر دی. اچھا اکیلے جب تک آپ ہیں, کوئی آپ کے برابر مقابلے میں نہیں, کیا کہنا صاحب ماشاء اللہ سبحان, کیا نواں, ارے نہیں میں کس قابل ہوں. یہ کرتا ہے آدمی؟ نہیں کرتا ہے. یہ فطرت. ابھی آپ ہم سے کہیں سبحان اللہ مولانا کیا عمدہ مجلس, ارے نہیں میں کس قابل ہوں. یہ ہم کہیں گے کب تک؟ جب تک اکیلے ہیں. ابھی کسی نے کہا صاحب کیا مجلس پڑھ دی انہوں نے, صاحب سبحان اللہ. اب اگر ہمارے چہرے کا رنگ نہ بدلے تو کمال ہے, ماشاء کہہ دیں گے, لیکن اندر وہ تو کوئی بھی ہو. تو وہ چچا جب تک اکیلے تھے تب تک کوئی بات نہیں. اب بغل میں آ کر کے دوسرا آدمی, ان کا وضو ٹوٹتا ہے, ان کو تھکان ہوتی ہے, یہ بیچارے جو ہے اب وہ ہے. اچھا اللہ کے لیے پڑھنا ہو تو وضو وغیرہ کی دقت بھی ہے, وہ اپنا پڑھے جا رہا, اللہ اکبر السلام علیکم بھائی صاحب, اللہ. اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں چکر کیا بھائی, اتنی نماز پڑھ لو تم تھکتے نہیں ہو, ارے ہٹیے, اللہ اکبر. خوب جب چچا کو تپا لیا آپ نے, سمجھے, وہ دیکھا ہے آپ نے کبھی بھٹی میں لوہا جو ہے, تو جب تک جو ہے وہ لوہار اس پر مارتا نہیں جب تک کہ وہ لال نہیں ہو جاتا, جس کو اردو میں کہتے ہیں تپ نہیں جاتا ہے, سرخ نہیں ہو. کیوں کہ اس لیے کہ جب تک سرخ نہیں ہوگا تب تک ہتھوڑے کا اثر اس پر نہیں ہوگا. تو شیطان نے کہا خوب تپا لو چچا کو, جب سرخ ہو جائیں تپ جائیں خوب, تب کیا ہے بھائی آپ نماز نہیں پڑھ لیتے, کیا بات ہے بولیے. اللہ صاحب نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہم کو جو ہے تھکان ہوتی ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ سب. آپ کو ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کل سے کوئی گناہ کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے. دیکھیے شیطان کس راستے سے آتا ہے, گناہ کیا ہے نہیں کیا ہے, الحمدللہ. ایک منٹ رک کر کے, انکلوڈنگ مائی سیلف, اس پورے مجمع میں یا اوپر زنانے میں بھی آواز جائے, ہے کوئی ہم لوگوں میں جو اتنا بڑا دعویٰ کر سکے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا ہے؟ نا ہم سب کہیں نہ کہیں, نا وہ تو کریم ہے معاف کرے گا انشاءاللہ. وہ کون تھا؟ اس نے کہا کوئی گناہ کیا ہے چچا؟ آپ نے کہا نا الحمدللہ یاد تو نہیں آتا. کہ اوہ بس مرض پکڑ میں آ گیا آپ کا. جب آپ نے گناہ ہی نہیں کیا ہے تو آپ کو جہنم کا ڈر نہیں ہے, اور جس کو جہنم کا خوف نہ ہو اس کا دل نماز دعا میں نہیں لگے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے آ رہا ہے, وہ سب کو ایک طرح سے نہیں بہکا. کہا تو کیا کریں ہم کہ ہمارا بھی دل لگے آپ کی طرح. کہا ہمارے دل سے پوچھیے آپ, ہم سے ایک گناہ ہو گیا ہے, ہر وقت دہشت لگی رہتی, ابھی مر گئے تو جہنم میں جائیں گے, کیا ہوگا. تو وہ جو تصور آتا ہے وہ فوراً اللہ اکبر شروع ہو جاتے ہیں, خوف. کہ تو ہم کیا کریں, کہ تم بھی ایک گناہ کر لو. دیکھا آپ نے دھیرے 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 شیطان کہاں لایا, تم بھی ایک گناہ کر. ہم نے کبھی کیا نہیں اس طرح کا کوئی گناہ, آپ ہی بتائیے کیا کریں. اب دیکھیں ممبر کا ادب بھی ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں, آج کل وہ چل رہا ہے احترام ممبر مہم, تو ہم بھی اس کا حصہ ہیں, تو ہم ہی بے احترامی کریں ممبر کی تو ٹھیک کام نہیں ہے, لہذا ادب کے ساتھ. تو آپ ہی بتائیے کیا کریں. تو ایک جگہ کا پتہ دے دیا, اب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہاں کا, ابھی نہیں تو اور سمجھ جائیں. وہاں پہنچ گئے, وہ مرکز ہے گناہوں کا. یہ اتنے مومن مشہور تھے کہ وہاں کے جو عورتیں تھیں وہ سب ڈر گئی, اور یہ چچا آئے ہیں. کسی کے دماغ میں نہیں کہ چچا گناہ کرنے آئے ہیں. سب صاحب پردے وردے میں آ کے, وہ جو ان کی وہ تھی, کیا کہتے ہیں اس کو بھائی, سید و سردار کہہ لیجئے, کیا جو ان کی وہ تھی باس, اب وہ بڑے احترام سے پردے وردے, جی حضور فرمائیے. وہ سمجھی کہ تبلیغ کرنے آئے ہیں, ابھی اس گناہ کا سارا وہ بیان کریں گے بڑے محترمانہ انداز سے. جی فرمائیے حضور, کیسے آنا ہوا؟ کہ جیسے سب آتے ہیں.
اب اس نے کہا کیا؟ کبھی تمہارا مرکز ہے نا گناہ کا، لوگ آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں، اپنا وہ بتاؤ۔ اس نے کہا چچا آپ کا تقوی، آپ کا ایمان مشہور ہے، یہ کہاں سے اس ضعیفی میں آپ کے ذہن میں آ گیا؟ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ وجہ یہ بڑھوتی میں کیا سوچ گئی؟ کہ عبادت میں دل نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں نا کیسے آتا ہے شیطان، عبادت میں ہے دل نہیں لگتا۔ کہ یہ کس نے آپ کو سمجھا دیا کہ عبادت میں دل نہ لگے تو گناہ کر لے آدمی؟ کہ وہ مسجد میں چچا میاں تھے، وہ جو اب آپ دیکھیے توفیق الہی کس کا نام، وہ اس شیطان کے بغل میں رہ کے چلے آئے، نہیں پہچان پائے۔ یہی ہے، دعا کیجیے اللہ وہ ذہانت عطا کرے ایمان والی۔ اور یہ گناہوں کے مرکز میں ہے، سن کے کہہ رہی ہے ارے چچا وہ عابد نہیں، وہ شیطان ہے۔ کہ بڑی نماز پڑھ رہے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ شیطان ہے۔ کہ کیسے پتا؟ کہ شیطان کے علاوہ کوئی مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا۔ اگر اس نے آپ کو گناہ کا مشورہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے۔ اور ایک بات اپنے بچوں کو ہم عرض کر دیں کہ دوستی کرو، تعلقات بناؤ، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی یہ دیکھو کہ تمہارا دوست کوئی تم کو گناہ کی رائے دے رہا ہے، بس سمجھ جاؤ اب یہ دوست ہمارا نہیں ہے، اس کے اندر شیطان گھس چکا ہے۔ اس لیے کہ مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا۔ صلوات بر محمد و آل۔ آپ غور فرما رہے خیر ہے بڑی نماز کا، سنیے ہم کیا کہا اس نے۔ اب اس عورت نے سمجھایا چچا کو، کیا کہا اس نے؟ آپ کا دل عبادت میں نہیں لگ رہا ہے، گناہ کر لیں گے تو عبادت میں دل لگے گا؟ کہا ہاں۔ کا گارنٹی ہے کہ آپ گناہ کے بعد زندہ رہیں گے؟ دوران گناہ مر گئے تو کون سی عبادت کریں گے آپ؟ اب بات تو صحیح ہے، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ان کید الشیطان، قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا پھسپھسا ہلکا ہے، جلدی ٹوٹ جاتا ہے، ایمان اگر قوی ہے۔ یہ تو چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، تو گارنٹی کیا ہے کہ آپ پھر توبہ کریں گے؟ ابھی تو آپ اس لیے نماز روزہ کر رہے ہیں کہ آپ کو گناہ کا لطف نہیں ملا ہے۔ ایک گناہ کرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ اسی طرف چلے گئے تو نہیں ملی توفیق توبہ، تو کہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کہ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، آپ نے دوبارہ گناہ نہیں کیا، آپ نے توبہ کی۔ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بے جہالت، ناسمجھی میں، آپ جان بوجھ کے کرنے گناہ آئے ہیں، اس کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ معاف ہو جائیں گے؟ کہاں یہ تو ہم نے توجہ ہی نہیں کی تھی۔ کہ 3 ہو گئے 4، مان لیا آپ زندہ رہ گئے، آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی، چلیے اللہ کریم، اس نے آپ کو معاف بھی کر دیا۔ چچا یہ بتائیے نیا کپڑا وہ بہتر ہے یا وہ گندا ہو گیا ہو کاٹ کے اس کو رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ کب بات تمہاری سب عقل میں آتی، مگر وہ کب مگر کو جانے دیجئے، آخری پہچان بتا دیتی ہوں کہ وہ شیطان تھا۔ آپ چلے جائیے پھر وہاں، اب وہ آپ کو اس مسجد میں دکھائی نہیں دے گا جہاں آپ عبادت فرما رہے ہیں۔ کہ اتنا کیسے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہو؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ راز کھلنے کے بعد دکھائی نہیں دیتا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو یہ 2 چیزیں آج لے کے جائیے آپ۔ ایک، شیطان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو گناہ کی طرف راغب کرے گا، چاہے جیسے مختلف بہانے بنائے گا، اس پر انشاءاللہ دھیرے دھیرے بات ہوگی۔ 2، شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ راز کھلنے کے بعد دکھائی، یہ گئے تھے گناہ کی نیت سے، لیکن وہ جو خود گناہ گار تھی اس نے جو ہے وہ ان کو سمجھایا، وہ گناہ کیے بغیر چچا واپس آ گئے۔ اللہ کو اس گناہ گار کی ادا اتنی اچھی لگی، میں بھی یہاں رکوں گا، اس گناہ گار کی ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اس کی روح نکالو، اب اس کے بعد وہ گناہ نہ کرنے پائے۔
مر گئی. اس واقعے کے بعد وہ خاتون کیا ہوئی؟ یہ واقعہ ہے جناب موسیٰ کے زمانے کا, اور وہ عورت بدنام عورت. مرنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی. موسیٰ ایک کنیز کا میری انتقال ہو گیا ہے, آپ چلے جائیے اپنی دیکھ ریکھ میں اس کا غسل کفن کروائیے. والے تیرا حکم ہے چلا جاؤں گا میں, بٹ پبلک مجھ کو کیا کہے گی؟ اس لیے وہ بدنام زمانہ ہے. وہ آواز قدرت آئی موسیٰ, اس کا سارا گناہ ایک طرف, لیکن اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا تھا. تو دو چیزیں ہو گئیں, اللہ توفیق دے کہ ہم گناہ نہ کریں ایک, اور اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ کسی کو گناہ کرنے سے اگر آپ روک لیتے ہیں تو خود ہمارے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. صلوات بر محمد و اور یہ پوری کربلا جب آپ جائیں گے نا, مقصد کربلا کیا ہے؟ اس میں سے ایک چیز یہ بھی کہ لوگوں کو گناہ سے روکنا. آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور ہے, انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. یہ اتنا صاف نہیں ہے, لیکن اور دوسرا جملہ جو ہے, کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. اب امام نے فرمایا میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف, تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں, وانہا عن المنکر, لوگوں کو برائیوں سے روکوں. تو پوری کربلا امام حسین سلام اللہ علیہ کی قربانی کا مین مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک, یزید جو دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے اس کو روکنا, اس لیے کہ یزید وہ ہے کہ جو شراب کو جائز کہہ رہا ہے نا, سوتیلی ماں سے نکاح کو جائز کہہ رہا ہے, اور یہی سارے وہ اسباب تھے جس سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے. صلوات پڑھیے, 5 منٹ رک جاتے ہیں اس کے اوپر. ایک سوال یہاں ہوگا, کیا اگر امام حسین علیہ السلام یزید ملعون کی بیعت نہ کرتے تو یزید کی حکومت پہ کوئی جو خطرہ لائق تھا؟ گر جاتی. چل رہی ہے, اس کے باپ کے ساتھ کچھ کیا امام حسین علیہ السلام نے, مدینے میں چپ چاپ ہے, پھر یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا؟ اس پر ہم غور کریں, اور تب ہمارے کو طے کرنا ہوگا کہ ہماری مجلسیں کس ڈھنگ کی ہونا چاہیے اور ہم کو زندگی میں کیسے رہنا چاہیے. آخر یزید کو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے انکار کیوں کیا, سوال پہلا یہ ہوگا کہ یزید اتنا اصرار کیوں کرنا چاہ رہا تھا. ایک مثال چھوٹی سی سناتا ہوں. کہیں قرآن میں ہے کہ نماز پڑھنے والا جہنم میں جائے گا؟ ہے؟ ہاں ہے. احسن, تم پڑھو. ویلون کہاں کوئی کہہ رہا تھا, فویلون للمصلین, ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے, وہ نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ ویل. ویل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ویل جہنم کا وہ نچلا طبقہ ہے جس میں شدید عذاب ہے, اور یہ عام پبلک کے لیے نہیں, نمازیوں کے لیے ہے. کون نمازی؟ البتہ جو نماز میں اپلین, اور اللہ عالم کیا مطلب ہے اس کا, لیکن قرآن میں اتنی آیت ہے نا, ہم تشریح میں نہ جائیں کہ کیا مطلب ہے. ویل ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. اگر اس آیت کو آدھا لیں آپ, خالی اتنا پڑھیے فویل للمصلین, کیا ترجمہ ہوگا؟ ماشاءاللہ, ویل نمازیوں کے لیے ہے نا, وہ ہے جہنم کا نچلا طبقہ ان کے لیے جو نماز پڑھتے. ایک شراب کے بارے میں بھی قرآن میں ہے, کہاں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر, پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر, آپ بتا دیے بہت بڑا گناہ ہے. تو قرآن نے شراب کے لیے کیا کہا؟ اسم کبیر, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وہ لفظ ویل یوز نہیں کیا ہے اس آیت میں. آپ غور فرما رہے ہیں نا, یزید کی بدماشی دیکھیں گے آپ,
کیا دین کے ساتھ مذاق ہونے جا رہا تھا. کائنات پر احسان ہے میرے مولا کا. ادھر سے یزید نے کیا کیا, آدھی آیت لی ہے نماز والی, فویل للمصلین, ادھر سے یہ آیت لی شراب والی, اور دونوں کو ملا کے شعر کہہ رہا ہے. معاذ اللہ. اور کہنے پہ کیا ہو جائے گا صاحب, قرآن کے حساب سے شعر ہوا نا, العیاذ باللہ. دونوں کو ملا کے اب شعر سنیے یزید کا آپ. ما قال ربک ویل للذی شربا, نہیں کہا ہے تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں. قرآن میں نہیں یہ لفظ, نمازیوں کے لیے ہے. یہ یزید کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو. ما قال ربک ویل للذی شربا, نہیں کہا ہے تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو, بل قال ویل للمصلین, ہاں ان کے لیے ضرور قرآن نے ویل کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. یزید کا فتویٰ کیا ہوا سر, شراب نو پرابلم, پیو, قرآن میں منع نہیں ہے, الیاذ, جبکہ اس من کبیرہ ہے, لیکن ایسا بھسا رہا ہے وہ کہ ویل نہیں ہے قرآن میں جو ہے. نماز خبردار مت پڑھنا, جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ فتویٰ ہوا یزید کا. ایک منٹ, خود یہ شعر جو ہے یزید کا, اس نے فائنل کر دیا کسے یزیدی کہتے ہیں کسے حسینی. امام حسین سلام اللہ علیہ کا سر مبارک کس عالم میں جدا ہوا سر, سجدے میں نا. تو امام کا سر جدا ہوا کہاں, سجدے میں. یزید کیا کہتا ہے, شراب پینے میں کوئی دقت, طے ہو گیا نا حسینی کون ہے یزیدی کون ہے. تو بحث کی, جو بچے ہمارے مسجد میں دکھائی دے وہ یقیناً حسینی ہے, اور جہاں شراب نظر آ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کے بیٹے ہوں وہ یزید کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں, حسینی نہیں ہو سکتے. صلوات بر محمد وآل. آپ غور فرما رہے. ایک تو یہ ہوا. تو اب اگر یزید کو چانس مل جاتا, آج نماز ہوتی ہے, آج یہ حال ہے نماز, شراب عام ہوتی. میں کسی مذہب پر تبصرہ کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں, لیکن جو حال دیگر مذاہب کا ہوا ہے, ورنہ اور مذاہب میں کیا شراب جائز ہے, لیکن آج جو دیگر مذاہب کا حال ہوا ہے کہ بس نام رہ گیا ہے, بقیہ جو دل چاہے کرو, ہے نا, یہی حال اسلام کا ہوتا اگر امام نہ ہوتا. سوتیلی ماں سے نکاح, سوتیلی ماں مطلب باپ کی بیوی, ہاں باپ کی بیوی, دوسری کیا, پہلے اماں تو اماں ہی ہیں, باپ کی. یہ اردو کی شرافت ہے کہ جو اس کو بھی اماں کہہ رہی ہے, سوتیلے ہی لگا کے صحیح. ورنہ بہت سی لینگویج ہیں, آپ کے انگریزی میں بھی اسٹیپ مدر کہتے ہیں نا, لیکن اور بھی بہت سے جو ہے وہ زبانیں جس میں ابا کی بیوی کہی جاتی ہے. خود فارسی میں کیا کہتے ہیں, زن بابا. لیکن یہ اردو کا کرم ہے کہ وہ اچھی زبان ہے, تو وہ ماں کا درجہ دے دیتی, بھائی میرے باپ کے ساتھ چلو اماں, سوتیلی ماں. یزید کا فتویٰ سنیں گے آپ, سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے. دو ہو گیا. تین, شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے, جھاگ اٹھتے ہیں, ہے نا, بلبلے اٹھتے ہیں. بدتمیزی کی انتہا ہے خدا قسم. جام کوئی بھی لکوڈ ہلائیے تو جھاگ ہوگا نا. وہ لیتا ہے, کہتا ہے یہ بلبلے نہیں ہے, یہ جھاگ نہیں ہے, یہ حاجی لوگ ہیں, کعبے کا طواف چل رہا ہے. اس سے زیادہ اور اہانت اور توہین ہو سکتی ہے دین کی؟ بولیے. شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے, تلخ. جس کو اس زمانے میں ایک شراب جو پرانی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے عجوز, بڑھیا, ضعیفہ. اچھا, حوریں بھی پرانی ہیں. دیکھیے بدماشی, دیکھیے یزید کی. وہ عجوز شراب, پرانی شراب ہاتھ میں لیتا ہے, کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں عجوز نہیں ہے, شراب پرانی شراب نہیں ہے, یہ میں نے حوروں سے چینج کیا ہے. آپ بتائیے اب دین میں کچھ رہ گیا؟ مین جو جڑ ہے نماز ہی پر, تو اس نے وہ دیکھیے ایک چیز آپ کو بتائیں جو سمجھ, آپ لوگ پتہ نہیں درخت کاری سے کتنا واقف ہیں. درخت میں آپ شاخیں جتنا کاٹتے رہیے اتنا ہی تنا مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اس سے وہ پھوٹتی جاتی, لیکن تنا ہی کاٹ دیجئے. اسلام نے کہا الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. تو یزید نے شاخوں پر کام نہیں کیا,
نماز کو مارو. یہی اگر سچے حسینی ہیں اور آپ کو ہم کو یزید سے اختلاف ہے تو ہم نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں. صلوات بر محمد. اس لیے نماز ضروری ہے اپنی حسینیت کے اظہار کے لیے. ورنہ دیکھیں ایک بات بتائیں، امام حسین کی تعریف کرنا کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے. حضرت علی علیہ السلام کے شجاعت کی تعریف کرنا کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے. باہر صاحب ایک گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے، ہاں؟ اس کے لیے جو ہے جو شیعہ ہوگا وہی اس کو کہے گا کیا خوبصورت ہے. صرف شیعہ کہیں گے، اس لیے شیعہ گھر میں کرنا. گلاب اگر حسین ہے، آنکھ اگر سلامت ہے، تو جو دیکھے گا، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، گلاب حسین ہے، آنکھ سلامت ہے، تو جو دیکھے گا اس کو تعریف کرے گا نا. اور اگر اتنے خوبصورت گلاب کو بھی آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، تعریف نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی آنکھ پر شبہ ہوگا. تو علی کی تعریف، وہ تو گلاب ہے قدرت کا. جس کی آنکھ سلامت ہے وہ علی کی تعریف کرے گا، جس کی آنکھ سلامت ہے وہ حسین کی تعریف کرے گا. تعریف معیار ایمان نہیں ہے، عمل معیار ایمان. تعریف کر کے تو آپ اپنی آنکھ کے وجود کا ثبوت دے رہے ہیں. اب اب یہیں سے بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ امام حسین نے انکار کیوں کیا. بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ کہ یزید کو اصرار کیوں تھا. اب یہ سارا آپ نے دیکھ لیا نا. کہیں نہ کہیں یزید کو ڈر تھا کہ ابھی تک تو معاملہ ہلکا تھا، لیکن اب اگر یہ بات پبلکلی جائے گی کہ صاحب یزید نماز کو منع کرتا ہے، یزید شراب کو جائز کہتا ہے، یزید یار تو اسلام میں بچا کیا، تب پبلک ہنگامہ کر سکتی ہے، تب پبلک قیام کر سکتی ہے، تب انقلاب اور اگر آپ نہیں بھی اس بات کو، تو قتل امام حسین کے بعد سنا ہے آپ نے واقعہ حرہ. واقعہ حرہ کیوں ہوا؟ جب یہ سب ہوا تب مدینے والوں کی آنکھ کھلی کہ یار یہ ہے کیا یزید. تب یہاں سے پورا ڈیلیگیشن گیا ہے شام، اور وہاں جا کے یزید کے جو حالات دیکھے آ کے مدینے میں بتایا ارے صاحب بندر سے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے. تب مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، جس کے نتیجے تو یہ ڈر کہیں نہ کہیں لگا ہوا تھا کہ یہ بات سامنے آنے کے بعد کہ اتنا دین مخالف ہے یزید، پبلک ہنگامہ کر سکتی ہے، پبلک انقلاب کی آواز بلند کر سکتی ہے. اس کے لیے یزید کو ایک مضبوط ہاتھ کی ضرورت تھی. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بچے جواب دے سکیں اپنے اسکولوں میں. اس کے لیے یزید کو ایک مضبوط ہاتھ کی ضرورت تھی، جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، جس کے گھر سے اسلام چلا ہو، تاکہ اگر کل کو پبلک ہنگامہ کرے تو ہم پبلک کو یہ کہہ کے دبا سکیں تم کیا، تمہاری اوقات کیا. جس حسین کے گھر سے اسلام چلا تھا وہ تو بیعت کر کے خاموش ہو گئے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے. اب سمجھ میں آیا؟ یعنی یزید جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے امام حسین علیہ السلام سے تائید چاہتا تھا. اب اس صورتحال میں کیا امام بیعت فرما سکتے تھے؟ لہذا امام کا جواب یہ ہے. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں آج پہلے دن نقل کر دوں، تب آپ کو عظمت سمجھ میں آئے گی. ایک حدیث ہے، لا دین لمن لا حیا اللہ. اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس، بولیے، حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ جتنا دین بڑھتا جائے گا اتنے ہی انسان کی غیرت بڑھتی جائے گی. اور اگر کوئی کل ایمان ہو تو اس کی غیرت کا کیا حال ہوگا؟ اس سے زیادہ غیرت دار تو کائنات میں نہیں ہو سکتا نا. کل ایمان کیا صرف امیر المومنین ہے؟ یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین کا ایمان کم ہے. کب وہاں ضرورت تھی، اس لیے نبی نے اعلان کر دیا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ورنہ جو امام وقت ہے وہ اپنے زمانے کا کل ایمان ہے. تو امام حسین سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں کیا ہے؟ کل. جب کل ایمان ہے
تو ان سے زیادہ غیرت کسی کے پاس ہوگی؟ بولیے. تو اگر امام حسین سلام اللہ علیہ کل ایمان ہے تو حضرت کا وجود مبارک کل غیرت ہے، عین غیرت ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو غیرت سناتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، تب سمجھ میں آئے گی یہ محرم کیا ہے. امام حسین، غیرت سنیے امام کی. امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے، عاشور کے دن کی بات ہے، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے. کیفیت جو کتابوں میں ملتی ہے کہ جب حضرت گھوڑے سے گرے تو کچھ دیر تک زمین پر پڑے تھے، کوئی حرکت نہیں تھی، اس طرح سے کہ یہ یزیدی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے. یہ کیفیت تھی امام کی. لیکن ہیبت امام کی ایسی تھی سلام اللہ علیہ کہ کسی یزیدی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ قریب چلا جائے. ایک یزیدی کہتا ہے، وہ سمجھتا تھا، لگتا ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. اب کتنا ہمیں سمجھا پاؤں گا، دعا فرمائیے اللہ توفیق دے. میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہے. کہ کیسے؟ کہ ابھی بتاتا ہوں. تھوڑا سا امام سے قریب ہوا اور رخ کیا خیمے کی طرف، اور ایک آواز لگائی اس نے، اے تم لوگ وہاں خیمہ کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ یہ امام حسین کے پاس، جبکہ امام کی حالت یہ ہے، روایت کہتی جیسے اس نے یہ جملہ کہا، وہ امام جن کی ہے کیفیت یہ تھی گھوڑے سے گرنے کے بعد، غیرت کا عالم یہ ہے کہ اس عالم میں بھی تاریخ کہتی ہے امام کوہنیاں ٹیک کے میرا مولا اٹھنے لگا. امام، یہ غیرت آپ کو سنا رہا ہوں، کوہنیاں ٹیک کے امام سلام اللہ علیہ اٹھنے لگے اور ایک جملہ فرمایا، تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے، میرے بچوں نے کیا بگاڑا ہے. یہ ہے امام سلام اللہ علیہ کی. اب غیرت کا اندازہ کر لیا. ایک چیز میں آپ کو سنا دوں، پھر آتا ہوں. سننے میں وہ بات نہیں ہوتی، جب آدمی پہ پڑتی ہے نا تب اندازہ ہوتا ہے. ایک سب سے بڑی دقت ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے آپ کے ساتھ کیا معلوم ہے؟ کہ ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے حسین حسین سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ ہمارا کلیجہ سخت ہو گیا، پتھر ہو گیا. ہم اتنا بہت، لیکن آدمی سوچے. میں آپ کو ایک مثال سے پوچھتا ہوں، آپ کا گھر، آپ کے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے پولیس اسٹیشن ہے، تھانہ ہے. وہاں سے 2 پولیس والے اور ایک ان کا انسپکٹر چلے آئے. ہمارے گھر کی عورتوں کو نکالیں، ایک رسی میں سب کو باندھیں اور یہاں سے لے کے وہاں تک پیدل چلے جائیں. بولیے ہمارا کیا حال ہوگا؟ آدمی محلہ چھوڑ دے گا، ہے نا، آدمی وہ گاؤں چھوڑ دے گا. جواب یہ گا، اولاد مر گئی ہوتی اتنی تکلیف نہ ہوتی. کہے گا نہیں کہے گا آدمی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ بولیے، ہمارے گھر کی عورتوں کی آبرو زیادہ ہے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کی؟ اور یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. دوسرا نہیں، وہ اپنی شہادت تک تھا معاملہ، ان کو اگر یہ پتا ہوتا نہ، ان کو سب پتا تھا. کیسے؟ اپنی شہادت کی بات نہیں کر رہے، وہ تو آپ کو معلوم. جب مکے پہنچے تو کئی طرح کے لوگ تھے جو لگے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کو سفر سے منصرف کرنے کے لیے. حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ سرکار نے بھی آدمی لگا رکھے بظاہر کہ ان کو کسی طرح سے روکو، یہ کوفے نہ جانے پائے. تو ہر طرح کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، مت جائیے مت جائیے مت جائیے. آخری بات، اور ظاہراً عبداللہ ابن جعفر کی بات ہے، ٹھیک ہے آپ جائیے، عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیے. یہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اور حضرت کا جواب کیا ہے؟ ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو ہم آپ یہ نہیں کہہ سکتے الیاذ باللہ امام حسین کو پتہ نہیں ہے، سب پتہ تھا. بلکہ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں
لیکن ایک بزرگوار نے فرمایا کہ جب امام نے استغاثے کی آواز بلند کی تو خیمے سے رونے کی آواز آئی، امام پلٹ آئے اور انہوں نے جو فرمایا کہ حضرت نے آگے کہا یا اختی زینب ما لکن انا حسین کن حیون وانتم تبکین، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، ابھی تمہارا حسین زندہ ہے، کیوں گریہ کر رہی ہو گئی بات۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسین خود رخصت آخر کے بعد جانے لگے تو امام رونے لگے۔ جناب زینب نے کہا بھیا ہم رو رہے تھے تو ہم کو تو آپ کہہ رہے تھے مت رو، یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت امام حسین کا جواب تھا میری نظروں کے سامنے وہ منظر، میری نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا۔ اس کا مطلب امام کو سب پتا تھا، ہے نا؟ پھر سوال، سب جانتے تھے کیوں برداشت کر لیا؟ جواب وہی جو پہلے، یزید چاہتا تھا کہ دین مٹا دیں، شراب جائز ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، بس نام کا اگر ہے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ دین اصل میں ختم ہو جائے۔ اس دین کو بچانے کے لیے حتیٰ امام نے اپنی غیرت کا بھی جو سودا کر، یہ معمولی تھی۔ اصل عزاداری ہماری یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ میرا مولا کیا چاہتا تھا۔ بس آج پہلی محرم ہے، دو چار جملے مصائب کے۔ عام طور پر میرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت مسلم اور ان کے بچے، ان کی بھی قربانی ہے نا اس دین کے لیے، تو ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب حضرت مسلم سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور ایک بات اور رک کے کہہ دوں یہاں سے لے کے اوپر تک عورتوں تک، آج پہلا دن ہے مسلم کے یتیموں کی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جس کو جو ضرورت ہے، جس کو جو حاجت ہے، جس کی جو تمنا ہے، ان یتیموں کے طفیل میں مانگو، انشاءاللہ خدا قبول کرے گا۔ بچے قید ہو گئے، اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، وقت بھی نکلتا جا رہا ہے، بچے قید ہو گئے۔ جناب مسلم کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 9 ذی الحج۔ امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 10، ایک مہینے کے بعد نا، 12 محرم کو، یعنی ایک مہینے کے بعد یہ قافلہ پہنچا کربلا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ بچے جو مسلم کے قید ہو چکے تھے اس وقت تک، اب جب قافلہ کربلا سے آیا تو ملاقات ہوئی۔ اس میں بچوں کی ماں بھی ہے، جناب زینب خالہ بھی ہے۔ بہت فریاد کی جناب زینب نے کہ یا تو بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو شام، یا ہم کو بھی یہیں روک لو، مگر ایسا قسی القلب تھا یہ ملعون ابن زیاد، اس نے کہا کہ یہ قافلہ شام جائے گا، بچے یہی۔ قافلہ چلا گیا۔ بچے جانتے ہیں کتنے دن رہے ہیں؟ پورا 1 برس۔ اور اس یا اللہ آپ بھی پردیس میں، خدا سب کے پردیس میں حفاظت فرما میرے محبوب۔ 24 گھنٹے میں 2 پیالہ گرم پانی اور 2 روٹی۔ لڑکے دن بھر، بچے روزہ رہتے تھے، شام کو 1 پیالہ گرم پانی اور 1 روٹی سے افطار۔ 1 برس تک، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک دن بچوں نے آپس میں طے کیا اب اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا کچھ نا، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، آج اپنے کو پہچنواتے ہیں۔ دربان کا نام ہے مشکور، لگتا ایسا ہے اس کے عمل سے کہ وہ مومن تھا، ضرورت کی بنیاد پہ شاید جاب کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، جو بھی وجہ۔ مشکور کھانا پانی رکھ کے جانے لگا، بچوں نے کہا مشکور رک جاؤ، ادھر آؤ، کیا ہے؟ کچھ سوالات کرنے ہیں، بولو۔ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ میرے نبی ہیں۔ بچوں کو ڈھارس بندھی، کس کا مطلب یہ مومن آدمی۔ کیا علی کو جانتے ہو؟ میرے امام ہیں۔ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہے۔ کیا مطلب ان سوالوں کا؟ اچھا بتاؤ حسین کو جانتے ہو؟ 4 سال ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا، آخر یہ سوال کیوں کا؟ اچھا آخری جواب دو، بتاتے ہیں کیوں۔ مسلم کو جانتے ہو؟ کہ بھیا جانتا سب کو، یہ آج اچانک کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ کہ مشکور ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ وہ بے چین ہو گیا، کہتا بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ آج تو بتایا ہے نا، اب بتاؤ کیا کرو؟ کا دروازہ کھلا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا اس سے بحث میں، تم جانا چاہو جاؤ، لیکن میرا خیال یہ ہے بچوں کہ اب تم کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، رہو تم، میں تم کو بہت آرام سے رکھوں گا، سکون سے رکھوں گا۔ بچوں نے کہا ہو سکتا ہے،
کہ تو ہم کو اب آرام سے رکھے، لیکن ہم جانا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ تم ہو سکتا ہے آرام سے رکھو مگر ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہے۔ کہ ٹھیک ہے تم کو جانا ہے تو جاؤ، مگر میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں، رات کا کچھ حصہ گزر جائے میں دروازہ کھول دوں گا، چلے جانا۔ پوری رات لڑکے ٹہلتے رہے، کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل سکا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بالکل کوفے سے مل کے کوفے کے پشت سے فرات گزرتی، فرات کے کنارے نکلے، ایک دروازے سے ٹیک لگا کے کچھ دیر آرام کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہوا، بچوں نے نماز پڑھی، اب تو اجالا ہو جائے گا، اب پکڑے جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے پردیس میں کسی کے ساتھ یہ وقت آ جائے۔ بچوں نے طے کیا چل کے اسی درخت پر بیٹھتے ہیں، دن بھر بیٹھے رہیں گے، پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان، یہ چیز آسان کام ہے۔ جا کے درخت پر بیٹھ گئے، جس درخت پر تھے اتفاق سے اس کا عکس پانی میں آ رہا تھا۔ اتنے خوبصورت بچے تھے، یہیں نقل کر دوں کہیں بھول نہ جاؤں، اتنے خوبصورت بچے تھے کہ پتہ ہے روایت میں کیا جملہ ہے؟ کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا جیسے دو چاند پانی کے اندر چمک رہے ہیں۔ یہی قریب میں حارث کا گھر ہے، وہ ایک برتن لے کے آئی، دیکھا جیسے ہی پانی میں ڈالی، اوپر دیکھ، کون ہو تم لوگ؟ بچوں کو سمجھا بجھا کے نیچے اتارا، میں جس کی کنیز ہوں وہ اپنے آپ کو تمہارے گھر کی کنیز سمجھتی، ڈرو مت، آؤ۔ لے کے آئی، دوڑ کے روک کے گئی بچوں کو اندر، کہتی بی بی انعام لاؤ۔ کہے کا انعام؟ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں۔ کون سا مہمان ہے جس کے لیے وہ انعام چاہیے؟ کہ مسلم کے یتیموں کو، جس کے لیے تم تڑپا کرتی تھی نا، مسلم شہید ہو گئے، بچے پتہ نہیں کس حال، کہاں ملے؟ پورا کہتے ہیں جیسے اپنی ماں کوئی تڑپ کے دوڑتی ہے نا، اس طرح وہ مومنہ آئی، بچوں کو لے کے گئی، نہلایا دھلایا کھلایا پلایا، یہاں تک کہ شام ہوئی، پھر کھلا پلا کے بچوں کو سلا دیا۔ آدھی رات کو اس کا شوہر حارث نام کمبخت آیا، کہتی کہاں تھے؟ کہ دربان نے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا ہے، 1 گھوڑا اور 500 درہم ابن زیاد نے انعام میں رکھا ہے، صبح سے اپنے کو تھکا ڈالا، گھوڑے کو تھکا ڈالا، بچے نہیں ملے۔ مومنہ تھی، تڑپ گئی کہ اچھا اگر پیسہ مل گیا، بچے مل گئے، وہ پیسہ کہاں خرچ کرو گے؟ ہمارے اوپر نا، ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے۔ مگر ملعون چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد جا کے سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں رونے کی آواز آئی، وقت نہیں کہ میں اس وجہ پر جاؤں، مشکوک تھا اپنی بیوی پر، جانتا تھا محب اہل بیت، کہاں سے آواز آ رہی؟ ہو سکتا کہیں پڑوسی گھر، نہ اپنے گھر سے ہے۔ ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا، کھولا، اچانک دیکھا اس حجرے میں بچے ہیں۔ بچہ بچوں کو صبح سے آرام ملا ہے نا، کون ہو تم لوگ؟ امان میں، کہا امان میں ہے، کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بچپنے میں آپ لوگ سب اپنے بزرگوں کے ساتھ گئے ہوں گے نا رشتہ داریوں میں، مہمانوں میں، تو اکثر جگہوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، کچھ بزرگ رشتہ دار ایسے ہوتے تھے، نانا ماموں اس طرح کے لوگ، جب آپ جائیے تو وہ جو بڑا مہمان ہے اس پر توجہ کم، بچوں کو زیادہ پیار سے دیکھتے ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ نے، بچپنا یاد آگاؤ بیٹا۔ آج تک سنا آپ نے کہ کہیں کسی بچے کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے ہوئی ہے؟ کون ہو تم دونوں؟ ہم مسلم کے یتیم۔ پہلے ان بچوں کو ملعون نے تماچے مارے، گیسوؤں کو آپس میں باندھ دیا، جا کے سو جاتا ہے۔ صبح ہوئی، خود بیٹا غلام اور ان بچوں کو لے کے آیا فرات کے پاس، غلام کو تلوار دی، جا بچوں کو سر قلم کر دے۔ بچوں نے کہا تیری شکل بلال سے کتنی ملتی ہے، تم سے بلال سے کیا مطلب ہے؟ بتایا ہم مسلم کے یتیم۔ روایت کہتی ہے تلوار پھینکی، فرات نے اپنے ہاتھ کو ڈال دیا، کبھی ڈوبتا تھا کبھی ابھرتا تھا، کہتا تھا ہائے حسین۔ بیٹے کو دی تلوار، جا سر قلم کر لا۔ بیٹا آیا، کیا بات ہے، آج تم ہم کو قتل کر دو، کل کو پیغمبر کو کیا جواب دو گے؟ کہا تم سے پیغمبر سے کیا مطلب ہے؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بیٹا بھی بھاگ گیا۔ اذان کا وقت ہو گیا،
بیٹا بھی بھاگ گیا. اب اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی, بچوں کے سامنے آیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے. ایک چیز آپ کو سنا دوں میں, 1000 غلام امیر المؤمنین نے اپنی محنت کی کمائی سے خرید کے آزاد کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بچوں نے پہلے دیکھا, کہا ایسا کر ہم کو زندہ لے چل, شاید کوئی بچا لے. کہا نہیں, ہم تمہارا سر قلم کریں گے, انعام لینا ہے. کہا اچھا لے چل ہم کو بازار میں غلاموں کے بیچ میں, پیسہ مل جائے گا. کہا نہیں, ہم تجھے قتل کریں گے. بچے کہتے ہیں اچھا اگر قتل ہی پر آمادہ ہے تو اجازت دے دے, ہم 2 رکعت نماز پڑھیں. بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. شروع میں نے کہا تھا نا کہ جو حاجت آپ کے ہے وہ اپنے اللہ سے طلب کیجئے. ان بچوں کے طفیل میں نماز پڑھی, دست دعا بلند کے, خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر. تلوار لے کے آگے بڑھا. بڑا بھائی آگے بڑھ جاتا, پہلے میرا سر قلم کر. کیوں؟ کہ جب چلے تھے اماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دی. یا اللہ, ان یتیموں کا واسطہ ہے, ہمارے گھروں میں بھی بھائیوں میں وہ محبت پیدا کر دے, وہ عشق پیدا کر دے. صبح صبح کا وقت ہے, دونوں کے سر جدا کیے, زلفوں سے پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں آیا. میں نے آپ کو بھی روایت سے, بڑے خوبصورت بچے تھے, اتنے خوبصورت کہ ابن زیاد ساری سنگینی کے باوجود اس کا دل پسیج گیا. کہتا حارث تجھے ترس نہیں آیا ان خوبصورت بچوں کو مارتے ہوئے؟ میں نے تجھے زندہ لانے کے لیے کہا تھا یا قتل کرنے کو؟ ہے کوئی اس مجمع میں جو جا کے حارث کو وہیں قتل کرے جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے؟ اب سمجھے اللہ نے کتنی تیز ان بچوں کی دعا قبول کی ہے. ان کا ذریعہ یا اللہ, یا اللہ, آج پہلی مجلس ہے, پروردگارا ان یتیموں کا صدقہ اس ایام عزا میں ہم سب کو خلوص نیت عنایت فرما. ایک انسان اٹھتا ہے, حارث کا ہاتھ پکڑا, تمام لے کے آتا ہے وہاں جہاں اس نے بچوں کا سر قلم کیا تھا. کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں, ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانہ, جس سے اندازہ ہوتا ہے بچوں نے کتنی اذیت سے جان دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا